الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر یعنی قرآن پر اور اس ہدایت پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت 84 اور آیت 85 ہیں. اللہ تعالی شانہ نے اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ بالکل آسان الفاظ میں دین برحق، دین اسلام کو مدلل براہین قاطعہ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ بندہ تھوڑی سی سوچ اور عقل استعمال کرے تو اس پر یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا دین ایک ہی ہے. اول روز وہ ہے دین اسلام. اس سے ہٹ کر جتنے ادیان ہیں وہ اللہ کے دین نہیں، وہ انسانوں اور مخلوق کے گڑھے ہوئے ہیں. اصلی حقیقی اور کھرا دین اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں ایک ہی سچا دین ہے اور اللہ پاک کسی کو قبول فرماتے ہیں یہ سارے سچے نبیوں کا دین. اور اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دین اسلام ہے. اس کی حقانیت میں سب سے پہلی بات قل آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب
آمنا باللہ، اور جو کوئی بھی آسمانی دین کے اپنانے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کو یہ کہنا پہلی بات کے طور پر لازم اور ضروری ہے کہ آمنا باللہ۔ جب اللہ پر ایمان نہیں، یا کھرا نہیں کھوٹا ہے، حق نہیں باطل ہے، اللہ کا دیا ہوا بدریہ انبیاء نہیں بلکہ اپنی سوچ ہے، تو وہ شیاطین کے وساوس ہیں، انسان کی سوچی اور گھڑی باتیں ہیں۔ کہاں اللہ کا فرمان کہ تم مسلمان بن جاؤ، اللہ کے حکم بردار کامل اطاعت شعار بن جاؤ، اس میں کامیابی۔ پر اللہ نے سب انبیاء علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور ان کے ذریعے جتنے لوگ ان کے ساتھ اسلام والے تھے، مسلمان، ان سب سے ہی رب کا وعدہ ہے ابدی نجات اور فلاح کا۔ میں تمہیں دوزخ سے بچا دوں گا، جنت میں داخل فرما دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ اس بات پر کیا گیا کہ آمنا باللہ، اب ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ فرمائیں، اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام خود شامل ہیں کہ جمع کا سیگا ہم اللہ کے سارے پیغمبر اور رسول، اتنے سچے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے تمام متبعین جن کو اول روز سے ہی مسلمان کہا جاتا ہے، وہ سب مسلمان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان پر ایمان لانے والے ان کی ذریت میں، اور آگے خاص نام ارشاد فرمائے کہ ہم اس کلام پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتیں، ہم ان پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہ سارا رب کا کلام اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس سے پہلے اللہ کی کتاب کوئی نازل نہیں ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، صحف ابراہیم و موسیٰ شیس علیہ السلام پر، صحیفے اللہ کی کتاب، وہ چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کو عربی زبان میں کتاب کہا جاتا ہے۔ وہ تمام صحیفے جو سچے نبیوں پر نازل ہوئے ان کے زمانوں میں، اور وہ سچی کتابیں جن میں مشہور ترین 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لا نفرق، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے سب نبیوں کو بھی اللہ کا نبی اور رسول مانتے، کسی ایک سچے کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، ایک کا انکار سب ہی کا انکار ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے بالخصوص اس آیت میں ذکر کیا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، لکھا ہے مؤرخین نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شانیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ ایک وصف ان کا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ ان ہی کی اولاد میں سے تھے۔ بالخصوص ان کے بیٹے کا نام لیا، 2 بیٹوں کا، اسماعیل و اسحاق، دونوں اللہ کے نبی۔ ابراہیم اس لیے ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، ان کا ایک لقب یہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سب انسانوں کی اصل اور باپ اول ہیں، ایسے ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ ابراہیم، ان کے دو بیٹوں کا ساتھ ہی نام ذکر فرمایا، اسماعیل جو جد امجد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق بنو اسرائیل کے سب نبیوں کے باپ اول، ابراہیم کے بعد وہ اسحاق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے اس کریم ہستی کا کہ جس کا باپ بھی کریم تھا، دادا بھی کریم تھا، پردادا بھی کریم تھا؟ کریم کا معنی سب سے زیادہ معزز اپنے زمانے کی ہستی اور شخصیت۔ صحابہ نے عرض کیا آپ خود ارشاد فرما دیں، ہم یہ علم نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو مصر کی بادشاہت بھی عنایت کی۔ عزیز مصر نے ان کو ملک کی حکمرانی سپرد کر دی کہ آپ اس مرتبے اور اس علم اور عقل پر فائز ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی خیر خواہ ہی نہیں۔ تھے غلام، حقیقت نہیں، وہ ایک منظر واقعہ پیش آیا، بھائیوں نے وہ کنویں خشک میں ڈالا، قافلہ لے گیا، بک گئے۔ اور وہاں حکایات بھی بہت لکھی ہیں کہ یہ کوئی قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، یہ تشریحات بسا اوقات صحیح ہوتی، اور کبھی لوگوں نے اپنے بات پاس سے بنا کر بات وہ لمبی کی ہو۔ لکھا بعضوں نے یہ ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے شیشہ دیکھے اور اپنے حسن اور خوبصورتی کو وہ تو اللہ نے عطا کی ہی تھی، یہ سوچا کہ اگر میری قیمت لگائی جائے تو کتنی ہو سکتی ہے، تو اسی پہ وہ آگے، کیونکہ واقعہ تو اسی طرح قرآن میں ہے، تو وہ قافلہ لے گیا کنعان سے، فلسطین سے، تو انہوں نے مصر ملک میں بازار میں بیچا، اور پھر ان کی قیمت بھی لگی، بڑے بڑے لوگ آئے مالدار، تو سب سے بڑے خزانے تو حکمران کے پاس ہوتے، وقت کا بادشاہ عزیز مصر، اس نے ان قافلے والوں کو، بدوؤں کو کہا کہ جو تمہارا مطالبہ ہے نا میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے میں سونا اور چاندی ڈالو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یوسف کو جتنا وزن ہے اس کا ایک پلڑے میں رکھ کر پہلے سونے سے تولوں گا وہ سونا تمہارا، پھر چاندی سے تولوں گا وہ چاندی تمہاری، پھر ریشمی کپڑوں سے تولوں گا وہ بھی ریشمی کپڑا بھی تمہارا، اور ایک چیز تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے، میرے پاس جو ہیرے اور جواہرات ہیں جو میں لوگوں کو دکھاتا بھی نہیں، اس پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے، وہ بھی میں اس کا ایک تول دے دیتا ہوں، اور ملک کی کرنسی اور جتنا قیمتی مال تھا وہ تول کر دے دیا۔ لیکن اس سے ایک انسان اور بالخصوص حسن یوسف جس کو عطا ہوا، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے معراج کی رات 7 نبیوں کے ساتھ 7 آسمانوں پر ایک ایک سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر یوسف نبی۔ فرمایا ان کی شان میں کہ اللہ نے کل حسن اور خوبصورتی کا نصف ہاتھ ان اکیلوں کو دیا اور باقی آدھا سب انسانوں میں بانٹ دیا۔ فرمایا یہاں 4 نام، یہ اسحاق کے بعد یعقوب، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں نام نہیں دوسرے مواقع میں ہے، یہ ہیں اللہ کے نبی جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہستی،
ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک معنی کریم کا یہ بھی لکھا ہے، جو سب سے بڑھ کر اخلاقیات میں سب سے اونچا ہو، بہترین اخلاق کا مالک، وہ شخص کریم کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر کریم ہوتے ہیں، یوسف پیغمبر، ان کے باپ یعقوب وہ بھی پیغمبر اور نبی، ان کے باپ اسحاق وہ بھی پیغمبر اور نبی، اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ سب نبی اور ان پر جو کتابیں صحف نازل ہوئے اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں اتری، والنبیون، اور سارے ہی نبی سچے، من ربہم، جو اللہ کی طرف سے احکامات لائے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے۔ ان سب پر ایمان کا صلہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ آخری امت نے، کیونکہ پہلے سارے ہی نبیوں پر ایمان اختیار کیا تو اللہ نے ہمیں ترجیح دی، یہ امت تمام امتوں میں افضل، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء ہی نہیں، تمام اللہ کی مخلوقات پر شرف اور فضیلت اللہ نے بخشی، اور اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیوں؟ اس نے اپنے پاس سے دیا، اپنی چیز دی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تم کہہ دو نحن لہو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اولین سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر اور رسول، پھر ان پر ایمان لانے والے، پھر تا قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مومنین مسلمین ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ فرمایا کبھی بھی ادھر ادھر منہ نہ مارنا، اس ہدایت اعظم کو چھوڑ کر کسی انسان شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ بڑے لوگ دعوت دیں گے اور بڑا کچھ تمہیں سننے کو اور کرنے کو دکھائیں گے، لیکن ادھر نہیں جانا، وہ گمراہی کی راہیں ہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ان کو قبول نہیں کرتا، نہ آخرت میں ان کی صحیح مقبول اور منظور ہوگی۔ آخری بات یہ کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سب سے زیادہ نقصان انہی کافروں، مشرکوں، منکروں اور غیر مسلموں کو اٹھانا پڑے۔ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، اللہ پاک خود ڈائریکٹ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم کی نجات آخرت میں اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن جب تک زندگی ہے تب تک وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ 70 سال کافر رہا ہے تو اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں، بلکہ موت سے تھوڑا وقت پہلے جو سکرات ہوتے ہیں نا، موت کی بے ہوشیاں، آخری ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹک کی انسان کی نظر ایک جگہ ٹک جائے، اس سے پہلے اس لیے کہ وہ جو فرشتہ آتا ہے ملک الموت علیہ السلام، اس کا قصور نہیں کہ اس نے ہمیں مارا جاننے کا، اس نے تو رب کا حکم پورا کرنا ہے۔ جب وہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر زبان گم ہو جاتی ہے، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، دل کی سوچ اس وقت کام نہیں دے۔ اس سے پہلے موت کے آخری لمحات سے پہلے رسول پاک سے الفاظ ہیں حتیٰ یغرغر، جو گرگرے کی حالت ہے، آخری چند لمبی سانسیں ہیں، اس سے پہلے توبہ کا، ایمان کا، اللہ کی رضا کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی سے مسلمان بنایا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مکمل اسلام پر چلیں، ہر کام، ہر بات، ہر حرکت و سکون ہماری
اسلام والی ہو، اللہ پاک اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ والدیہ اجمعین